ناظرین، آپ نے ارطغرل غازی اور قرلس عثمان میں قسطن دنیا کا نام تو اکثر سنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قسطن دنیا ناقابل شکست کیوں تھا، سلطان محمد بن فاتح نے اس ناممکن کو ممکن کیسے بنایا۔ جمادی الاول 1857 ہجری کو مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کی خوشخبری صدیوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ کرام کے دور سے ہی تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں معرکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ پختگی، عزم و ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ سلطان محمد بن فاتح کی عمر اس وقت صرف 11 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو اماسیہ ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ اس وقت قسطن دنیا کا بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطن دنیا یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا۔ لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فضیلیں بہت مضبوط تھیں۔ اس کے ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطن دنیا کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطن دنیا فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ اور سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطن دنیا شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطن دنیا پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے باقی تمام دشمنوں سے خطرہ ختم کیا۔ وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا اور 3 سال کے معاہدے پر ہنیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطن دنیا پر توجہ دے سکے گا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطن دنیا سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ اردنا کے علاقے میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھے کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا، جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یہ کے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈس نے بنوائی تھیں اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھیں۔ قسطن دنیا کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائیں۔ اربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی، جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دیں جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں۔ 6 اپریل 1453 ہجری بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری سلطان محمد نے قسطن دنیا کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہی۔
दीवार पर चढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशों में बेशुमार मुसलमान फौजी शहीद हुए। कई मरतबा मुशीरों और वजीरों ने मशवरा दिया कि आप पीछे हट जाएं, ये किला फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों का ये अजीमुल शान सुल्तान, जो उस वक्त मैदान में सिपा सलार का किरदार भी अदा कर रहा था, इस्तेकामत का पहाड़ बनकर दुश्मन का मुकाबला करता रहा। समंदर के पानियों में भी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। जमादियुल अव्वल 19 मई 1453 को मुहासरे को 54 दिन हो चुके थे। सुल्तान मोहम्मद और उसकी अफवाज ने रात इबादत और दुआ में गुजारने के बाद नमाज फजर अदा की। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह सिपा सलार बनकर गैर मुतवक्के तौर पर अपने फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए और शहर पर जबरदस्त हमला किया। तोपों की गोलाबारी की वजह से जिस जगह शगाफ था वहां घुमसान का रन पड़ा। सुल्तान मोहम्मद भी अज़्म हौसले की आला मिसाल थे। खुद कुमान संभाल कर एक शदीद और ताज़ा दम हमला करवाया। इधर रोमी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े, लेकिन इधर सुल्तान मोहम्मद बजाते खुद भी बहादुरी और शुजात की जिंदा मिसाल बन गए। सुल्तान मोहम्मद के शाही दस्ते ने सुल्तान की कुमान में आकर ऐसा कारी हमला किया और शाही दस्ता शहर में दाखिल हो गया। इसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती चली गई। दीवार पर हसन, जो कि शाही दस्ते का कमांडर था, ने उस्मानी परचम लहरा दिया। यूं जमादियुल अव्वल 29 मई 1543 को ये शहर सुल्तान मोहम्मद ने फतह कर दिखाया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मुसद्दाक ठहराया। शहर में दाखिल होते ही अपना सर अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्राने के तौर पर झुका दिया। सुल्तान मोहम्मद वो नौजवान था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों साल पहले ही बाकमाल और बेहतरीन करार दिया था। मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह की ज़िंदगी एक खुली किताब है कि आज के माशरे में हम सोच भी सकते हैं कि 11 साल का नौजवान बच्चा एक बेहतरीन सिपा सलार भी था और मुसलमानों का सिपाही भी और एक सूबे का गवर्नर भी। ये मुसलमानों का वो अजीमुल शान दौर था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी सकाफत और नजरिया उसको मुंतकिल करना शुरू कर दिया जाता था। जब बच्चा बोलता था तो अपनी सकाफत और नजरियात का अलम बरदार बनकर बोलता था। याद रखिए, जिंदा कौमें अपनी तारीख याद रखती हैं। कौमों की तारीख उनके मुस्तकबिल की राज़मां होती है। सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे नौजवान दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल करते हैं और कल अल्लाह पाक की बारगाह में सुरखरू उठाए जाएंगे।